بسم الله الرحمن الرحيم. النبوة ومنهجها في إصلاح الناس. والأصل في هذه المسألة أن النبوة كائنة لإصلاح نفوس الناس وتهذيب عباداتهم وتعديل عاداتهم، لا لإنشاء أصول البر والإثم. ولكل قوم عادات في العبادات وتدبير المنزل والسياسة المدنية، فإذا ظهرت فيهم النبوة فلا تستأصل هذه العادات بالمرة ولا تزع لهم عادات جديدة، بل تميز فيما بين العادات، فما كان منها صالحا مطابقا لرضا الله تعالى تبقيه وتحفظه، وما كان منها مخالفا للأصل منافيا لرضا الله تعالى تغيره حسب الضرورة وتعدله. وكذا يكون التذكير بآلاء الله وبأيام الله على الأسلوب الذي هو معروف عندهم وشائع لديهم، فهذا هو السبب في اختلاف شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فی اصلاح الناس، لوگوں کی اصلاح کے سلسلے میں، النبوت و منہجها، نبوت اور اس کا طریقہ کار، لوگوں کی اصلاح کے سلسلے میں نبوت کا طریقہ کار. والاصل فی هذه المسألة، اور اس مسئلے میں یعنی انبیاء کرام علیہم السلام کے معاملے میں اصل یہ ہے، یا اس کا ترجمہ ہم کریں گے دستور سے، دستور یہ ہے ان النبوت کائنۃ لاصلاح نفوس الناس، کہ نبوت کائنۃ وجود میں آتی ہے، لاصلاح نفوس الناس، لوگوں کے نفوس کو سنوارنے کے لیے، درست کرنے کے لیے، وتہذیب عاداتہم وتعدیل عاداتہم، اور ان کی عبادتوں کو درست کرنے کے لیے، وتعدیل عاداتہم، اور ان کی عادتوں کو سیدھا کرنے کے لیے، لا لانشاء اصول البر والاثم، نہ کہ نیکی اور گناہ کے اصول ایجاد کرنے کے لیے، قوانین ایجاد کرنے کے لیے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَادَاتٌ فِي الْعِبَادَاتِ، اور عبادتوں میں، فی العبادات، عبادتوں میں ہر قوم کی کچھ عادتیں ہوتی ہیں. وتدبیر المنزل والسیاست المدنیہ، اور تدبیر منزل میں اور سیاست مدنیہ میں. فَإِذَا ظَهَرَتْ فِيهِمُ النُّبُوَّةُ، پس جب ان میں نبوت ظاہر ہوتی ہے، فَلَا تَسْتَأْصِلُ هَذِهِ الْعَادَاتِ بِالْمَرَّةِ، تو وہ ان عادتوں کو ختم نہیں کرتی. تستاصل، استیصال، ختم کر دینا، ان عادتوں کو ختم نہیں کرتی، بالمرہ، یک بار کی. وَلَا تَزَعُ لَهُمْ عَادَاتٍ جَدِيدَةٍ، اور ان کے لیے نئی عادتیں وضع نہیں کرتی. بل تمیز فیہا بین العادات، بلکہ عادتوں کے درمیان تمیز کرتی ہے، فرق کرتی ہے، امتیاز کرتی ہے. فما کان منہا صالحا مطابقا لرضا اللہ تعالی، پھر ما کان منہا، ان عادتوں میں سے جو اچھی ہوتی ہیں، صالحا اچھی ہوتی ہیں، درست ہوتی ہیں، مطابقا لرضا اللہ تعالی، اللہ تعالی کی رضا کے، مرضی کے مطابق ہوتی ہے. تبقیہ، نبوت ان کو باقی رکھتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے. وَمَا كَانَ مِنْهَا مُخَالِفًا لِلْأَصْلِ، اور ان عادتوں میں سے جو عادت اصل کے یعنی شریعت کے مخالف ہوتی ہے، منافیاً لرضا اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے خلاف ہوتی ہے، تُغَيِّرُهُ حَسْبَ الضَّرُورَةِ، تو نبوت اس میں بقدر ضرورت ترمیم کرتی ہے، وَتُعَدِّلُهُ، اور ان کو سیدھا کرتی ہے. وَكَذَلِكَ يَكُونُ التَّذْكِيرُ بِآلَاءِ اللَّهِ وَبِأَيَّامِ اللَّهِ، اور ایسے ہی تذکیر بآلاء اللہ اور تذکیر بأیام اللہ، علی الاسلوب،
اسی نہج پر، ہوا معروف عندہم جو ان کے نزدیک معروف ہوتا ہے، جانا پہچانا ہوتا ہے، وشائع لدیہ اور ان کے درمیان رائج ہوتا ہے۔ فہذا هو السبب فی اختلاف شرائع الانبیاء علیہم السلام، پس یہی سبب ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کی شریعتوں کے اختلاف کا۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو عبارت پیش کی ہے اور اس کے بعد آنے والی جو اگلی عبارت ہے، ان دونوں عبارتوں میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا طریق اصلاح کیا ہوا کرتا تھا۔ جب انبیاء دنیا میں تشریف لاتے تھے تو انبیاء علیہم السلام کو جو ذمہ داری دی جاتی تھی لوگوں کی اصلاح وہ کس انداز سے کیا کرتے تھے، ان کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا۔ کیونکہ یہ تو دنیا جانتی ہے، سبھی حضرات جانتے ہیں کہ لوگوں کی جو اصلاح ہے وہ عادت اور عبادت کو درست کرنے کی خاطر ہوتی ہے۔ اصلاح کا مقصد نیکی کے اور بدی کے اصول وضع کرنا قطعاً نہیں ہوتا، بلکہ جو عادتیں ہوتی ہیں ان میں کچھ عادتیں بری ہیں، کچھ عادتیں صحیح ہیں، یا عبادات کے جو طریقے ہیں تو کچھ عادتیں لوگوں کے اچھے ہیں، کچھ عادتیں عبادت کے طریقے لوگوں کے غلط ہیں۔ تو نبوت کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عادتوں میں تمیز کر دے، جو اچھی عادتیں ہیں ان کو باقی رکھے، اور جو بری عادتیں ہیں، جو رسمیں بری پڑ چکی ہیں لوگوں میں، ان رسموں سے منع کر دے جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہو اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہوں۔ تو نبوت کا جو طریقہ کار تھا اصلاح کا، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بس یہی ہوا کرتا تھا کہ انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لاتے تھے اور کسی بھی چیز کو یک بارگی حرام کر دیا ایسا نہیں ہوتا تھا، بلکہ سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام یہ دیکھتے تھے کہ قوم کی جو عادتیں ہیں وہ کیا ہیں، اور ان میں کون سی عادت ایسی ہے جو شریعت کے خلاف ہے اور کون سی عادت ایسی ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ تو جو عادتیں شریعت کے خلاف ہوتی تھی انبیاء علیہم السلام اس سے منع فرما دیا کرتے تھے، اور جو عادتیں شریعت کے خلاف نہیں ہوتی تھی ان کو باقی رکھتے تھے، اور حسب ضرورت ان کے اندر ترمیم کچھ نہ کچھ کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہر نبی تذکیر بآلاء اللہ اور تذکیر بایام اللہ میں بھی وہی نہج اپناتا تھا جو لوگوں کے درمیان مشہور و معروف ہوتا تھا اور ان کے درمیان میں پہلے سے رائج ہوتا تھا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انہی اسباب کی وجہ سے انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتیں جو ہیں وہ مختلف ہو جاتی ہیں، چونکہ ہر قوم کی عادتیں الگ ہیں، ہر قوم کا اپنا ایک طریقہ کار ہے، ہر قوم کے درمیان اپنا ایک طریقہ رائج ہے، تو ان کی عادتوں کو بالکلیہ چونکہ ترک نہیں کرنا، بالکلیہ منع نہیں کرنا، تو اس لیے شریعتوں کا اختلاف ایک لابدی امر ہے اور ایک بدیہی چیز ہے۔ آگے اختلاف الشرائع کا اختلاف وصفات الطبیب، یہ جو عبارت ہے آگے کی، اس عبارت میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال بیان کی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی جو شریعتیں مختلف ہوئی ہیں اس کی مثال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس عبارت میں پیش کی ہے۔ اختلاف الشرائع کا اختلاف وصفات الطبیب، وهذا الاختلاف في الشرائع كاختلاف في وصفات الطبيب، فإنه إذا دبر أمر المريضين يصف لأحدهما دواء وغذاء باردا ويأمر الآخر بدواء وغذاء حار، وغرض الطبيب من معالجتهما واحد وهو إصلاح مزاجهما وإزالة المواد الفاسدة منهما لا غير، ويمكن أن يصف الطبيب في كل منطقة أدوية وأغذية مختلفة تلائم أهله، وكذلك يختار في كل فصل من الفصول علاجا مختلفا يناسب ذلك الفصل. كذلك لما أراد الطبيب الحقيقي جل مجده معالجة من ابتلي بالمرض النفساني
وتقوية القوة الملكية وإزالة الفساد الطارئ عليه. اختلفت المعالجة بحسب اختلاف أقوام كل عصر وعاداتهم ومشهوراتهم ومسلماتهم. اختلاف الشرائع کا اختلاف وصفات الطبیب، شریعتوں کا اختلاف طبیب کے نسخوں کے اختلاف کی طرح. وصفات وصفتن کی جمع ہے، اس کے معنی نسخے کے آتے ہیں. شریعتوں کا یہ اختلاف طبیب کے نسخوں کے مختلف ہونے کے مانند ہے. وہذا الاختلاف فی الشرائع، اور شریعتوں کا یہ اختلاف کا اختلاف وصفات الطبیب، طبیب کے ڈاکٹر کے نسخوں کے مختلف ہونے کی طرح. فَإِنَّهُ إِذَا دَبَّرَ أَمْرَ الْمَرِيضَيْنِ، اس لیے کہ طبیب جب دو مریضوں کے معاملے میں غور کرتا ہے. دبرا یدبر تدبیرن کے معنی آتے ہیں غور کرنا. فَإِنَّهُ إِذَا دَبَّرَ أَمْرَ الْمَرِيضَيْنِ، جب ڈاکٹر دو مریضوں کے معاملے میں غور کرتا ہے. يَصِفُ لِأَحَدِهِمَا دَوَاءً وَغِذَاءً بَارِدًا، تو ان دونوں میں سے ایک کے لیے تجویز کرتا ہے. یصف تجویز کرتا ہے ٹھنڈی دوا اور غذا. وَيَأْمُرُ الْآخَرَ بِدَوَاءٍ وَغِذَاءٍ حَارٍ، اور دوسرے کے لیے گرم دوا اور غذا تجویز کرتا ہے. وغرض الطبیب بمعالجتهما واحد، حالانکہ واو حالیہ ہے، حالانکہ ڈاکٹر کی غرض دونوں کے علاج سے ایک ہے. وہو اصلاح مزاجہما، اور وہ غرض ان دونوں کے مزاج کی اصلاح کرنا ہے. وَإِزَالَةُ الْمَوَادِ الْفَاسِدَةِ مِنْهُمَا، اور ان دونوں سے فاسد مواد کو دور کرنا ہے. لا غیر، اس کے علاوہ نہیں. وَيُمْكِن، اور ممکن ہے کہ ڈاکٹر تجویز کرے یا صفہ تجویز کرے فی کل منطقۃ، ہر علاقے میں ادویۃ و اغذیۃ مختلفہ، الگ الگ دوائیں اور غذائیں. تلائم اہلہا، جو اس علاقے کے رہنے والوں کے مناسب حال ہو. وکذالک یختار فی کل فصل من الفصول علاج مختلفہ، اور ایسے ہی فی کل فصل من الفصول، موسموں میں سے ہر موسم میں اختیار کرتا ہے ایک مختلف علاج. یناسب ذالک الفصل، جو اس موسم کے مناسب ہوتا ہے. کذالک لما اراد الطبیب الحقیقی جل مجدہ، ایسے ہی جب طبیب حقیقی یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ کیا ان لوگوں کے علاج کا، من ابتلی بالمرض النفسانی، جو نفسانی مرض میں مبتلا تھے. وتقویۃ القوۃ الملکیہ، اور اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ملکی قوت کو قوی کرنے کا اور اس فساد کو دور کرنے کا جو ان پر چھا گیا تھا. وَإِزَالَةِ الْفَسَادِ الطَّارِئِ عَلَيْهِمْ، اس فساد کو دور کرنے کا جو ان پر چھا گیا تھا. اختلفت المعالجة بحسب اختلاف اقوام كل عصر وعاداتهم، تو علاج مختلف ہو گیا ہر زمانے کے لوگوں کی طبیعتوں اور ان کی عادتوں اور مشہور مسلم باتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے. یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹی سی مثال پیش کی ہے کہ شریعتوں کا جو اختلاف ہے اس اختلاف کی مثال جو ہے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بالکل ایسی ہے جیسا کہ ایک ڈاکٹر اور حکیم ہوتا ہے اور اس کے تجویز کردہ نسخوں میں جو اختلاف ہوتا ہے، اس کی دوائیوں میں جو اختلاف ہوتا ہے، ایسا ہی اختلاف شریعت کا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک حاذق طبیب ہے، ایک ماہر ڈاکٹر ہے، وہ دو الگ الگ مزاج رکھنے والے مریضوں کا علاج کرتا ہے. تو بیماری اگرچہ ایک ہے لیکن بیماری کے ایک ہونے کے باوجود وہ ان دونوں مریضوں میں سے ایک کے لیے تو سرد دوا منتخب کرتا ہے اور دوسرے کو گرم دوا اور گرم غذا کھانے کا حکم دیتا ہے. حالانکہ ڈاکٹر کی غرض دونوں میں ایک ہی ہوتی ہے، یعنی ان کے مزاج کی اصلاح کرنا، فاسد مادے کو نکال دینا. لیکن غرض ایک ہونے کے باوجود مزاج کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف علاج تجویز کرتا ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماہر ڈاکٹر ہر علاقے کے لوگوں کے لیے الگ الگ دوائیں تجویز کرتا ہے یا موسم کے لحاظ سے الگ الگ دوائیں منتخب کرتا ہے.
تو ایسے ہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی اصلاح اور علاج کرنے کا ارادہ کیا تھا جو روحانی طور پر بیمار ہو چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے مطلقاً ہر ایک کے لیے ایک ہی لاٹھی نہیں بنائی، ہر ایک کے لیے ایک ہی اصول وضع نہیں کیا، بلکہ ہر زمانے کے لوگوں کی جو عادتیں تھیں اور جو مسلمہ باتیں تھیں ان کے مختلف ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے لیے الگ الگ علاج تجویز فرمایا ہے، کیونکہ شریعت کا جو مقصد ہے وہ بھی فاسد مادے کو ختم کرنے دینا ہے خالی، اور روحانی قوت کو تقویت پہنچانا ہے۔ تو مقصد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ یکساں قانون کے اندر تمام لوگوں کو پیرونا نہیں تھا، بلکہ مقصد تھا لوگوں کی اصلاح۔ تو ان کی عادتیں مختلف ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے علاج بھی مختلف تجویز فرمائے ہیں، اس وجہ سے شریعت کا یہ اختلاف ہوا اور انبیاء علیہ السلام کی مختلف شریعتوں میں مختلف احکامات نظر آتے ہیں۔ آج کے اس سبق میں دو لفظ اور آئے ہیں، ایک آیا ہے تدبیر منزل اور ایک آیا ہے سیاست مدنیہ، لیکن تدبیر منزل اور سیاست مدنیہ یا تذکیر بآلاء اللہ یا تذکیر بایام اللہ، ان کی جو تعریفات ہیں وہ الباب الاول کے تحت میں چونکہ گزر چکی ہیں، اس لیے یہاں پر ان کی تعریفات نہیں کی گئی ہے۔ جن حضرات کو تعریفات یاد نہ ہو وہ الباب الاول کے تحت جو سبق ہے بیان العلوم الخمسہ، اس میں وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔